نوجوان لڑکوں کو ٹیوشن نہ پڑھائیں, کیونکہ آج کل جو ہومو سیکچولیٹی بہت پھیل رہی ہے سوسائٹی میں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی غیرت کریں. آپ کا بچہ اگر ٹین ایجر ہے تو اس کو حوالے نہ کریں الگ کمرے میں کسی. میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں بھائی کہ بچے کو ٹیوٹر سے پڑھوایا, ٹیوٹر کے بچے سے تعلقات ہوئے, اس کو بہلا پھسلا کے اسی کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا. ماں باپ کو نہیں پتا چلتا. ماں باپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بچہ بھی بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کو بھی لت پڑ چکی ہوتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے بغیرت لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنا بچہ ایسے ٹیچر کے حوالے کیوں کر رہے ہو. ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, لیکن اگر غلط ہوگا تو ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا, اور اس میں اچھی اچھی فیملی کے لوگ مبتلا ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے ٹیوٹر سے یا ٹیچر سے آپ بدگمان ہو, ہم نہیں کہہ رہے, امید ہے صحیح ہوگا. لیکن اگر 100 میں ایک خراب ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو بھی آپ کو خراب سمجھنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچوں کو کبھی بھی آپ اکیلے کسی کے گھر میں نہ بھیجیں, اکیلے کسی کے حوالے میں. بچوں کی پوری کلاس ہونی چاہیے, پھر ٹیچر پڑھا رہا ہے بس. اور کسی ٹیچر کو, چاہے قاری ہو چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہو اسکول کا, کوئی بھی بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو ٹیوشن کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے یا کوئی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, بچوں کے گال پہ ہاتھ لگا دیا اس نے, یا ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ نے فوراً اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے, آپ نے اپنی باڈی کو اس سے کیا کرنا ہے, بولو دور. بالکل ہاتھ کے مذاق کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ کہے میں تو قاری ہوں, آپ بولے آپ بہت نیک آدمی ہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, بولو نا, فالو کرنا. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہو, ٹیچر ہے اسکول پڑھا رہا ہے, فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا وہ. اگر وہ بچے سے پیار کر رہا ہے, یوں گال کر رہا ہے اور ہاتھ کو یوں پکڑ رہا ہے, آپ نے فوراً جو ہے نا کیمرے بھی لگاؤ اپنے گھر میں, اس کو بولا بھائی آپ تھوڑا سا نا ریزرو رہ کے پڑھائیں, دور رہیں. کہ میں ٹیچر ہوں, ٹیچر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا. ہم نے کب کہا کہ آپ برے آدمی ہیں, لیکن ہماری پرمپرا یہ ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ بچوں سے ہم کیا اجنبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ریزرو رہتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کو آپ ٹھرکی سمجھیں, نیتوں پہ شک کریں. ساری برائیاں پیدا یہیں سے ہوتی ہیں. آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے, صرف بچے کا کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں ہوتا. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے بچہ بھی بگڑتا ہے. یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے ٹھرکی ملیں گے نا جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہیں, ان کے ساتھ بچپن میں ہی غلط ہوا ہوتا ہے. اور بچہ بعض دفعہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں رہا ہوتا اپنے ماں باپ, وہ ڈر رہا ہوتا ہے ابا مار نہ دے مجھے, پیٹ نہ دے, وہ بتا نہیں رہا ہوتا, اور وہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات سے. تو بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق بولو نہیں ہے. دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن مجھ سے جب کوئی بھی بچے آ کے ملتے ہیں نا, یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. ذرا سا بھی 7 سال یا اوپر کا بچہ ہوگا, میں اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میری اتنی شادیاں ہیں, مجھے الحمدللہ کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے الحمدللہ یہ ہومو سیکسولیٹی ویکٹولیٹی اس سے قے آتی ہے, الٹی آتی ہے یہ لفظ سن کے بھی. اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں, ادھر بیٹھو بس, زیادہ نہیں چپکنے دیتا کسی بچے کو. وجہ اس کی یہ کہ ماحول آپ ایسا بنائیں کہ لوگ اس عمل کو برا سمجھیں. بچوں کے لپٹنے کو, بچوں کے گود میں آ کے بیٹھنے کو, اجنبی شخص کے, لوگ اس عمل کو کیا سمجھیں, برا سمجھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو فاصلہ, دور بیٹھنا ہے. مولوی صاحب ہو ان سے بھی دور بیٹھنا ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بھی بچے نے دور بیٹھنا ہے, رکشے والے سے بھی بچے نے بولو نا دور بیٹھنا ہے. رکشے والے کی گود میں بٹھا دیتے ہیں بچے کو لے جا کے. تو ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن اسلام کا حکم ہے احتیاط. یہ دور فساد کا دور ہے.